ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انت المستعان. اس کے لیے تعریفات تسبیحات کبریائی اور بزرگی جو اپنی ذات اور اپنی صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی خلیفہ اور ہم تک پیغام پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے. سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کے متعلق سابقہ دو خطبات میں کچھ نکات بیان ہوئے تھے کہ یہ دو آیات وہ عظیم آیات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اور بالخصوص سوتے وقت پڑھنے کی ہمیں تلقین فرمائی. اسی طرح جب رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تو یہ دو آیات خاص تحفے کے طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. ان دو آیات کو بہت بڑا خزانہ بھی قرار دیا گیا. تو پہلی آیت پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی تھی. دوسری اور آخری آیت اس پر آج ہم اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر احکام نہیں دیتا، بوجھ نہیں ڈالتا. اور یہ آیت مختلف مواقع پر ہم علماء کرام سے سنتے بھی ہیں، فتووں میں بھی اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے، نمبر 1 تو یہ کہ اللہ مالک الملک ہمارے دنیاوی کے افسروں بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ I want it and it must be done. حالانکہ ان کا عام لوگوں سے اسٹیٹس بس تھوڑا سا اوپر ہوا ہے، ورنہ یہ اس کی زندگی اور موت کے مالک نہیں. تب بھی یہ اس قدر جبروت بن کر اپنا آرڈر مسلط کرتے ہیں. اللہ
یہ سختی نہیں کرتا. اس نے حلال حرام جائز ناجائز کا یہ جو ہمیں قانون دیا ہے، اس میں کہ خود اللہ کی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے، مخلوق ہی کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنایا. اور جب بھی ہم اس شریعت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں سنبھال رہے ہوتے ہیں، خود ہماری ذات یا ہمارے ارد گرد رہنے والے دوسرے لوگوں کو ہی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اللہ بے نیاز ہے. اس کے باوجود رب العالمین کی یہ شفقت ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جب بندہ بے بس ہو رہا ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے، دل سے وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے یا اس گناہ سے بچنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے، مگر ارد گرد کا ماحول اور دیگر چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، تو اللہ کو جو ہمارے ساتھ محبت ہے اس کے تحت وہ اپنا قانون اٹھا لیتا ہے. ورنہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے یہ آرڈر کر دیا، یہ کام آپ کو کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. کوئی مجبوری، کوئی عذر، کوئی بے بسی، کوئی کمزوری، جو بھی وہ تم جانو، تمہارا کام جانے، تم نے ہینڈل کرنا. اللہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق وہ یہ حکم کر سکتا ہے، لیکن یہ خالصتاً ہمارے ساتھ اس کو جو محبت ہے، جو شفقت ہے، جو رحمت ہے، اس کے تحت اپنے اس سارے قانون میں ہمارے لیے کنسیشن رکھتا ہے، رعایتیں رکھتا ہے، رخصتیں رکھتا ہے. آپ دیکھیں نماز، اس کا حکم ہر حال میں ہے. ہاں، جنگ، قتال فی سبیل اللہ، یہ سینکڑوں میل دور میزائلوں سے نہیں، بالکل دو بدو، 1 to 1 جس کو کہتے ہیں، تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فریضہ قرار دیا کچھ شرائط کے ساتھ. لیکن اس فریضے کی ادائیگی کے دوران بھی اگر نماز کا وقت ہو جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز ادا فرماتے اپنے صحابہ کرام کو بھی، یعنی این جنگ کے دوران بھی نماز معاف نہیں. اتنا بڑا حکم ہے. اور قیامت والے دن اول کا یحاسب بالحق سب کلمہ کو مسلمان بھی ہے، اس کا احتساب شروع ہی نماز سے ہونا ہے اللہ کے نام. لیکن اتنے بڑے حکم کی بھی کچھ مستثنیات ہیں، ایگزمپشن جس کو آپ کہتے ہیں، کہ اگر اللہ نہ کرے بندے پر بے ہوشی طاری ہوگی، ہوش بھی نہیں،
تو بتانے کا مقصد ہے اور بھی کچھ کیفیات ہیں. اللہ مالک الملک یہ اپنی شفقت کہتا ہے. اور یہ بھی بات سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی قانون ہمیں دیا ہے یہ ایسا قانون نہیں ہے کہ انسانیت کی بساط اور استطاعت اور طاقت سے باہر ہو. بالکل ایسا نہیں. اللہ نے انسان کی ساری کمزوریوں کو سامنے رکھ کر اپنے قانون بنایا اور میں اپنی کمزوریوں کو اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ کی کمزوریوں کو جانتا ہے. تو اللہ مالک الملک یہ جو ذاتہ حیات ہمیں اس نے دیا ہے اس میں کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی بساط سے باہر ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حکم یا ایک عمل وہ شخص کر سکتا ہے اور میری بساط میں نہیں. ایک میں کر سکتا ہوں اور وہ شخص نہیں کر سکتا. مثلا اب زکات ہے تو ہر شخص پر تو فرض نہیں. جب وہ شرائط پوری ہوگی نصاب پوری ہوگا اور جس پر وہ دے گا باقی لوگوں پر اپلیکیبل نہیں. اور اسی طرح جو ہم نے مثال دی کہ ایک بندہ غشی میں ہے تو اس پر نماز. پھر دیگر احکام آتے ہیں روزہ حج اور یہ سارے. کوئی نہ کوئی بندہ ضرور اس قابل تھا ہے اور رہے گا جو اس حکم پر عمل کر سکتا ہو. تبھی اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بنایا. نہیں ہو سکتا کہ پوری زمین پر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کام کر سکے اور اللہ اس کو قانون بنا دے. ایسا نہیں. تیسری بات جو سمجھنے کی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ آج سے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے جو حالات تھے وہ تو اب نہیں ہیں. اس وقت زندگیاں آسان تھیں. اس وقت یہ معاملات اس طرح تھے یہ اس طرح تھے یہ اس طرح تھے. اب وہ نہیں ہے. لہذا آپ اس پر کیسے عمل ہو سکے. وہ جی آج سے صرف 50 سال پیچھے چلے جائیں. برادری کے لوگ کیسے آپس میں رہا کرتے تھے, کیا ثقافت ہوتی تھی. اب چونکہ سب کچھ تبدیل ہو گیا لہذا اب یہ معاشرتی آداب اور یہ اخلاقیات ان پر عمل کیسے ہو سکتا ہے. یہ سب شیطان کا بیان ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ آخری شریعت بنائی, دنیاوی زندگی کا جو آخری لمحہ ہے قیامت قائم ہونے سے پہلے, اس وقت تک یہ ویلڈ ہے. اللہ نے اس کو واجب العمل بنایا. تو پھر ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ دنیا کی آخری گھڑی تک اس شریعت پر عمل ہو سکتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ اس پر عمل نہ ہو سکتا. ہم اپنے لیے بہانے تراشتے ہیں اور اس حوالے سے میں اکثر و بیشتر آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے.
ہماری جینوین ریزن ہوگی، بے بسی ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا، وہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن میں اپنی طرف سے اپنی مجبوریاں بناؤں، بندوں کو تو ٹھیک ہے میں جو مطمئن کر دوں گا، لیکن وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کے ساتھ ہیرا پھیری، اٹکل پچو، فیک ڈاکومنٹس، جھوٹے گواہ اور یہ نہیں کر سکتا۔ لہذا علماء کرام، سلف صالحین، متقی لوگ یہی نصیحت کرتے آئے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ کے ساتھ معاملہ اپنا درست کرو، اس سے آپ کچھ نہیں چھپا سکتے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان بھی ہے ہمارے، کہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ اب اس کے بس سے باہر ہو گیا یہ معاملہ، تو وہاں کنسیشن دے دیتا ہے، رہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں گنجائش نہیں ہے۔ مثلا ایک ظالم کافر اللہ نہ کرے کسی مسلمان پر مسلط ہو جائے اور اس کو زبردستی شراب پلانا چاہے، خنزیر کا گوشت کا لقمہ کھلانا چاہے۔ اس نے بہت سمجھایا، بہت کوشش کی، لیکن وہ اس پر غالب ہے، گن پوائنٹ پہ اس کو کھلا ایک لقمہ کھایا۔ اب اس نے کہا کہ میں نے اپنی ضد پوری کر لی اور وہ ہٹ۔ اس وقت یہ مسلمان کہے کہ وہ ایک لقمہ تو کھا لیا، باقی بھی پیٹ بھر کے کھا لیں، یہ نہیں کر سکتا۔ شراب کا ایک گھونٹ اس نے پلا دیا اپنی ضد پوری کرنے کے لیے، اور پھر بندہ کہے کہ جب میں ایک گھونٹ پی لیا تو اب پورا۔ بدقسمتی سے ہمارے اس مسلم معاشرے میں یہ عنصر پایا جاتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں جی جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی۔ تو نوبت پھر یہاں تک آ جاتی ہے، اتنا بندہ دور چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اخلاقی اقدار بھی بھول جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک ریئل ایگزامپل دے رہا ہوں۔ رمضان مبارک شروع ہوا، ایک صاحب نے دوسرے کو ایک ہی جگہ پہ جاب کرنے والے اور سینئر رینک پہ کھجور کا پیکٹ گفٹ میں بھیجا۔ سامنے والے نے ٹو کو فراہم کر دیا اور فراہم کو ٹو کر دیا، اور اسی طرح پیکٹ کھجوروں کا واپس بھیجا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا غلطی ہے، آپ میرا تحفہ، وہ جی میں روزے تو رکھتا نہیں ہوں تو اس لیے میں نے آپ کا تحفہ واپس۔ اب دیکھیں یہ عقل معاف ہو چکی ہے یا نہیں؟ روزہ نہ رکھنے کا گناہ الگ ہے، اور ایک مسلمان بھائی کا ہدیہ اس کو ان ویلڈ ریزن کے تحت واپس کرنا یہ الگ جرم ہے، دل آزاری ہے۔ تو میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ بندہ پہ معاشرتی آداب بھی ہو بیٹھتا ہے۔ جب اس طرح خیر ہے خیر ہے خیر ہے، اللہ غفور رحیم بھی تو ہے، جب اس ٹریک پر آ جاتا ہے تو کچھ نہیں بچتا اس کے پاس، دین تو کیا ہی کیا، پھر معاشرت کی اقدار بھی دیکھی، ادھر الگ ذلت ہے، دنیا والوں کے ہاں الگ ذلت ہے۔ تو بہرحال وہی بات کہ بھئی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کر سکتے۔ جب وہ خود کہہ رہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مجھے پتا ہے تمہاری مجبوری،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہر شخص نیکی کرے گا تو نیکی کا صلہ پائے گا. ڈی ٹریک ہوگا، اللہ کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے پر جائے گا تو اس کا خمیازہ بھی وہ بھگتے گا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت کا سادہ معنی یہ ہے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے فوائد جو میں پہلے بات کر چکا ہوں. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ہی ضرورت ہے. اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی ہمیں ہی ملتے ہیں، اور اگر اس قانون کو توڑیں گے، اس شریعت کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کے جو نقصانات ہیں، جو سائیڈ افیکٹس ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہوں، جس کو کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑھی مار لینا. یہ وہی آواز ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. بالکل سادہ معنی، فائدہ بھی تمہارا ہے، نقصان بھی تمہارا ہے. اب اپنے لیے جو راستہ چاہو اختیار کرو. اللہ مالک الملک زبردستی نہیں کرتا ہے، انسان کو دونوں راستے بتا دیے. اس راستے پر چل کر آؤ گے، درمیان میں یہ مشکلات آئیں گی، لیکن اس کا اینڈ یہ ہے یہاں پہنچ جاؤ گے جنت. دوسرا یہ راستہ ہے جس میں یہ مزے سہولتیں ہیں، لیکن اس کا اینڈ یہ ہے آخر میں یہاں گرو گے. اب تمہاری مرضی ہے، یہ راستہ چاہیے یا نہیں چاہیے. کیا کر احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بندوں کا ٹیسٹ بھی ہوگا، امتحان بھی لیا جائے گا. بڑی زبردست بات ایک عالم دین کی کئی ایک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا تھا معاملہ، کیوں پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، نوافل، فرائض کی پابندی، اور بالکل دوسرے ایکسٹریم پر آ گئے. کیا ہوا؟ اسی طرح واقعہ کربلا کے حوالے سے کہ انہوں نے کیوں سر کٹوا دیا. یہ جملہ بہت جگہ پہ بولا جاتا ہے، اگر اتنا ہی سارا آسان ہوتا سب کچھ تو پھر یہ ہمارے بڑے بزرگ کیوں مشکلات میں رہے. اگر اتنی آسانی سے جاتا تو بہرحال یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین آزماتا بھی ہے. اس پروسیس کے دوران جب بندہ مشکل میں پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قلم واپس لیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا آداب سکھائے ہیں. ایک دعا کا اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں سبق دیا، اور وہ الفاظ ہمیں دے دیے. گولڈن ورڈ لفظ چھوٹا ہے، اتنے قیمتی الفاظ ہیں کہ پھر آپ اس سے اس طرح مانگ لینا، وہ غلطیاں بھی رفع دفع ہو جائیں گی. تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کے خطبے میں ہم بات کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا مطیع، فرمانبردار اور وفادار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.